جی آگے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف. alone he grappled successfully with gigantic problems. اس کے آگے پرابلمس ہے تو اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج کو دیکھیں گے. تو اس کو پہلے ہم سمجھ بھی لیتے ہیں. alone he grappled successfully with gigantic problems. تنہا وہ نبرد آزما ہوئے یا انہوں نے سامنا کیا کامیابی کے ساتھ بڑے بڑے مسائل کا، مہیب مسائل کا. جائگینٹک بہت بڑے، یعنی تنہا انہوں نے کامیابی کے ساتھ سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ مہیب مسائل کا سامنا کیا یا مہیب مسائل سے نبرد آزما ہوئے. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج کو دیکھتے ہیں. Enough to break the heart of a man of lesser metal, he towered above his following. Like many heroes of history, however, he was at home with solitude. But once he was amidst his people, his radiating fire warmed their hearts from a distance. He knew he had a mission in life, and fate was transforming him into a man who had a rendezvous with destiny. How could a person, leader of 100 million people at a difficult period of their history, enjoy such commonplace luxuries as sleep, rest, and leisure? The worries and cares of the day stood on the sidelines of his subconsciousness. They didn't completely melt in the warmth of a sound sleep. With the approach of the dawn came fresh letters, fresh requests, new problems, and weighty decisions to be made. His was a soul that thirsted for service in a body that was worn out by overwork and ill health. He kept up this feverish tempo of life for a number of years in spite of his recurring bouts with ill health that emaciated his body. یہ اب اس کے ہم مشکل الفاظ کے میننگز دیکھتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پیچھے جائگینٹک پرابلمز، مہیب مسائل، بڑے بڑے مسائل. انف کافی، ٹو بریک توڑنے کے لیے، ہرٹ دل، مین آدمی کا، مین آف لیسر میٹل. لیسر میٹل یہاں پہ میٹل سے مراد دھات نہیں ہے، یہاں پہ میٹل سے مراد ہے کمزور جسم. لیسر میٹل کمزور جسم کا آدمی. ٹاورڈ بالا تر، بلند. ٹاور اونچے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے بالا تر. فالوئنگ پیروکار. ہیروز ہی ہوتے ہیں. however تاہم. ایٹ ہوم گھر میں. with solitude تنہائی، گوشہ نشینی. amidst درمیان. ریڈیٹنگ شعاؤں والی، جسے شعائیں نکل رہی ہوں. ریڈیٹنگ فائر، شعاؤں والی آگ. وارمڈ گرم کر دیتی تھی. ڈسٹینس فاصلہ، دور سے، یعنی کہ مشن کا مطلب ایک مشن ہوتا ہے کامیابی کے لیے. مشن جو بھی بندہ اپنے سامنے طے کرتا ہے مقصد. فیٹ قسمت. ٹرانسفارمنگ تبدیل کر رہی تھی. رانڈیوو جائے ملاقات. رانڈیوو کا مطلب جائے ملاقات، جہاں پہ بندہ کسی سے ملتا ہے، جائے ملاقات. ڈیسٹنی قسمت. تو 100 ملین، 100 ملین، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، تو 100 ملین اس کا مطلب ہو گیا. ڈیفیکلٹ مشکل. پیریڈ عرصہ. ہسٹری تاریخ. انجوائے لطف اندوز ہونا. کامن پلیس عام. لگژریز کا مطلب تعیشات.
سلیپ نیند، ریسٹ آرام، لیئر فرصت، وریز تفکرات، کیئرز پریشانیاں. اب پریشانیاں وریز کا پریشانیاں کر لیں اور کیئرز کا مطلب تفکرات. اسٹوڈ کھڑے رہتے تھے. سائیڈ لائنز ایک طرف. سب کانشیسنس تحت الشعور. کمپلیٹلی مکمل طور پر. میلٹ پگھلنا، میلٹ پگھلنا. وارمتھ حرارت، تپش، گرمی. ساؤنڈ سلیپ پرسکون نیند. اپروچ آمد. ڈان صبح سویرا، الصبح. فریش لیٹر تازہ خطوط. فریش ریکویسٹ تازہ درخواستیں، التجائیں. ویٹی ڈیسیژنز بھاری فیصلے، ٹو بی میڈ کرنے کے لیے. تھرسٹڈ پیاسی، سروس خدمت. وارن آؤٹ کمزور ہو جانا، گھس جانا. اوور ورک کام کی زیادتی. ال ہیلتھ خرابی صحت. کیپٹ اپ جاری رکھنا. کیپ اپ کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا. فیورش گرما گرم. ٹیمپو کا مطلب معمول. نمبر آف ایئرس کئی سالوں تک. ریکرنگ باؤٹس بار بار ہونے والے حملے. ال ہیلتھ خرابی صحت. ایمیشیٹڈ کمزور کر دینا، نحیف کر دینا. تو اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں. تو اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایک جائگینٹک پرابلمس تک ہم نے پیچھے اس کو پڑھا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ alone he grappled with gigantic problems، کہ تنہا اس نے بڑے بڑے مسائل کا سامنا کیا، یا تنہا وہ بڑے بڑے مسائل سے نبردآزما ہوئے. enough to break the heart of a man of lesser metal، جو کمزور جسم کے آدمی کا دل توڑنے کے لیے کافی تھے. he towered above his following، وہ اپنے پیروکاروں میں بالا تر تھے. اپنے پیروکاروں سے بالا تر تھے. بالا تر تھے، اونچے تھے، ان سے بلند تھے. اپنے پیروکاروں سے بالا تر تھے. ٹاورڈ فالوئنگ پیروکار. لائک مینی ہیروز آف ہسٹری، تاریخ کے بہت سارے ہیروز کی طرح. ہاؤ ایور تاہم تاریخ کے بہت سارے ہیروز کی طرح. ہی واز ایٹ ہوم وتھ سالیٹیوڈ، تو گھر میں وہ تنہائی میں رہتے تھے. گھر میں وہ گوشہ نشینی میں رہتے تھے، تنہائی میں رہتے تھے. بٹ ونس ہی واز amidst his people، لیکن جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان آ جاتے، ایک بار جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان آ جاتے، his radiating fire warmed their hearts from a distance، تو اس کی شعاؤں والی آگ ان کے دلوں کو دور سے ہی گرما دیتی. وارمڈ گرما دیتی، تو اس کی شعاؤں والی آگ جو تھی وہ ان کے دلوں کو دور سے ہی گرما دیتی. He knew he had a mission in life، وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک مشن ہے. And fate was transforming him into a man، اور قسمت، fate کا مطلب قسمت، اور قسمت اسے ایک ایسے آدمی کی صورت میں تبدیل کر رہی تھی، ڈھال رہی تھی. transforming him who had rendezvous with destiny، جو قسمت کی جائے ملاقات پر تھا، یعنی قسمت اس کو ملنے والی تھی، قسمت کی ملاقات کی جگہ پر پہنچ چکا تھا وہ. آگے کوشچن کی صورت میں ہے نیکسٹ سینٹینس. ہاؤ کوڈ اے پرسن لیڈر آف 100 million people at a difficult period of their history enjoy such commonplace luxuries as sleep, rest and leisure؟ تو ایک شخص جو 100 ملین لوگوں کا قائد ہو، تاریخ کے ایک مشکل وقت میں، مشکل عرصے میں، مشکل وقت میں عام تعیشات جیسے نیند، آرام،
اور فرصت سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص جو 100 ملین لوگوں کا قائد ہو، تاریخ کے ایک مشکل وقت میں عام تعیشات جیسے نیند، آرام اور فرصت سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اس طریقے سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ قائد اعظم کے لیے یہ چیزیں جو تھیں، نیند، آرام اور جو فرصت ہے، یہ تعیشات تھیں۔ اگر اس کو ملتی تھی تو یہ سمجھو کہ اس کے لیے تعیشات تھیں۔ The worries and cares of the day، دن کی پریشانیاں اور تفکرات، دن کی پریشانیاں اور تفکرات stood on the sidelines of his subconsciousness، تحت شعور کے بعد ایک تحت شعور ہوتا ہے، تو سائیڈ لائنز کی ایک طرف، تو دن کی پریشانیاں اور تفکرات اس کے تحت شعور کے ایک طرف پڑے رہتے تھے، ایک کونے میں پڑے رہتے تھے۔ یعنی جو دن کی پریشانیاں اور تفکرات تھے وہ اس کے تحت شعور میں موجود رہتے تھے، سائیڈ لائنز میں اس کی ایک طرف پڑے رہتے تھے، کونے میں پڑے رہتے تھے، موجود رہتے تھے۔ They didn't completely melt in the warmth of a sound sleep، وہ مکمل طور پر پرسکون نیند کی حرارت میں نہیں پگھلتے تھے، پرسکون نیند کی حرارت میں نہیں پگھلتے تھے۔ With the approach of the dawn، تو صبح کی آمد کے ساتھ came fresh letters، نئے خطوط آ جاتے، fresh requests، نئی درخواستیں، new problems، نئے مسائل، and weighty decisions to be made، اور کرنے کے لیے بھاری فیصلے۔ تو دن کی آمد کے ساتھ ہی، صبح کی آمد کے ساتھ ہی نئے خطوط یعنی تازہ خطوط، نئی درخواستیں، نئے مسائل اور کرنے کے لیے بھاری فیصلے آ جاتے۔ His was a soul that thirsted for service in a body، تو اس کی روح ایسی تھی جو ایک جسم میں خدمت کے لیے پیاسی تھی۔ That was worn out by overwork and ill health، جو کام کی زیادتی اور خرابی صحت کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ یعنی اس کی روح، his was a soul، اس کی روح ایسی تھی جو ایک جسم میں خدمت کے لیے پیاسی تھی، ایک ایسے جسم میں خدمت کے لیے پیاسی تھی جو کام کی زیادتی اور خرابی صحت کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ He kept up this feverish tempo of life for a number of years، اس نے زندگی کے اس گرما گرم یعنی پرتپاک یعنی گرما گرم معمول کو کئی سالوں تک جاری رکھا۔ In spite of his recurring bouts with ill health، خرابی صحت کی خرابی کے بار بار ہونے والے حملوں کے باوجود، in spite کے باوجود of his recurring bout، بار بار ہونے والے حملے with ill health، خراب صحت کے، یعنی خراب صحت کے بار بار ہونے والے حملوں کے باوجود He kept up this feverish tempo of life for a number of years، اس نے زندگی کے اس گرما گرم معمول کو کئی سالوں تک جاری رکھا۔ تو اپنی خراب صحت کے بار بار ہونے والے حملوں کے باوجود اس نے زندگی کے اس گرما گرم معمول کو کئی سالوں تک جاری رکھا۔ That emaciated his body، جس نے اس کے جسم کو نحیف کر دیا، کمزور کر دیا تھا۔ تو یہ قائد اعظم کے متعلق ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا یہ نیکسٹ پیراگراف تھا۔ تو دیکھیں قائد اعظم کی اس میں کس قدر انہوں نے جرأت اور اس کی جو ڈٹرمنیشن ہے، ان کے عزم کے بارے میں کس قدر بتایا گیا ہے
کس قدر وہ پرعزم آدمی تھے اور کتنی مشکلات کا سامنا کر کے انہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی، اور پھر بالآخر پاکستان ہمارے لیے جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ تو یہ ان کی ایفرٹس بتائی گئی ہیں۔ تو یہ لیسن بہت ہی عمدہ طریقے سے لکھا گیا ہے، اس کو غور سے آپ سنیں گے تو آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو ٹرانسلیشن کا بھی پتہ چلے گا، اور ان کے کردار کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو فی الوقت ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔